أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جہنم وردا. سابق آیت میں ذکر تھا کہ ہم نافرمان منمانی کرنے والے دنیا میں ہر انسان بغیر لکھا پڑھا ہوا شخص بھی یہ سوچتا ہے بڑی آزادی کے ساتھ پھرتے ہیں، بڑی چھوٹ ہے، سب کچھ کر گزرتے ہیں، قانون ہوتے ہوئے بھی قانون سے اوپر نکل پڑتے ہیں، قانون سے چھپ کر نکل پڑتے ہیں، جس کو چاہے تباہ کر دیا، جس کو چاہے برباد کر دیا، جس کو چاہے لوٹ لیا، جس کو برباد کر دیا وہ اس کے متعلق، جس کو لوٹ لیا وہ مظلوم. اب اس کا تقاضا ہے غصے میں، غم میں، فلاں میں. ان جیسے انسانوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد تھا. یہ سب آخرت پر ایمان اور یقین نہ رکھنے کی وجہ سے. تو اللہ کا ارشاد تھا اس آیت سے پہلے، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظهم عزا. ہم نے شیاطین کو کھلا چھوڑ رکھا ہے دنیا میں. صرف عام انسانوں کے لیے، بلکہ یہ بھی ذکر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّن شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. کوئی ایک بھی نبی نے ایسا گزرا، ہر نبی کے لیے بھی، ہر نبی کے ساتھ بھی، ہر نبی کے حق میں بھی انسانوں میں سے شیطانیت کی صفت والا، جنات میں سے بھی شیطانیت کی صفت والے لوگ ہم نے پیدا کر کے رکھا ہے. جب نبی ان سے نمٹنے کا طریقہ پر چلیں گے، امت کے لیے بھی وہی سبق ہے. لیکن امت کیا کرتی ہے، جلدی سے گڑبڑ میں ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے، عمل کے لحاظ سے تباہی کے لائق ہیں. تو اللہ کا ارشاد ہوا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اے ایمان والو تم اس پہ جلد بازی سے کام نہ لینا. کہ وہ بد دعا کرتے بیٹھے. انما نعد العدہ، ان کی ایک ایک حرکت کو ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں عدد سے. تیار کرنا بھی، اس میں بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے. عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی عدد. نعد لهم عدا، ہم پوری طریقے سے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی باریک پہلو کا تک کاؤنٹ کر کر رکھ رہے ہیں. تمہارے لیے بعد میں آخرت میں اعزاز کا کام بنے گا، اس کے لیے دائمی عذاب کا کام کرے گا. تو آگے اس میں اب ان کی کاؤنٹنگ کے ساتھ جو ہے، اور ان کو برداشت کرنے والوں کو، نیکی پہ چلنے والوں کو اور نہ چلنے والوں کو، دونوں انجام ہم سارے متقین کو ایمان کے سارے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل اس ارادے نیت سے کرنا ہے کہ یہ میرے رب، میرے مولا، میرے حاکم، میرے خالق، میرے مالک اللہ کا حکم ہے، کرنا لازم ہے. نہ کرنے پر اس کی گرفت ہوں گی، اس کی نحوست، اس کا وبال دنیا کی زندگی میں بھی، برزخ کی زندگی میں بھی، آخرت کے اندر بھی. یہ خوف رکھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں متقین. خالی مسلمان کہلانے والے نہیں، ایمان ہونا، ایمان کی تکمیلات ہونا. جہاں جہاں وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، یعنی پریکٹیکل لائف ہونا. مسلمان ہے تو اسلامی پریکٹیکل لائف ہونا، اسی کا نام ہے عمل صالح پر عمل کرنا.
چینجنگ آ جانا لائف میں، تبدیلی پیدا ہونا، یہ تبدیلی معاشرے کے ہر پہلو میں ہونا. لہٰذا آپ کی گھریلو زندگی میں تبدیلی آئیں گی، گھر کا ہر فرد نمایاں تبدیلی محسوس کریں گا، بیوی بچے ماں باپ، پھر اڑوس پڑوس، پھر جہاں کاروبار معاملات یا نوکری چاکری جو کچھ ہے، ہر جگہ تبدیلی آئیں گی، انسانیت کا پہلو نمودار ہوں گا. تو ایسے متقیوں کو جب ہم قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے. تو آپ کو بھی اللہ یا کو ملا یا کو سب کو اٹھائیں گے. کرسچن عیسائی فلاں بے دین و دہری ہو، سب انسانوں کو کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. جیسے ایک تقریب ہے، بیسیوں کو بلائے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، سب آ رہے ہیں، سب کو ویلکم کر رہے ہیں. ویلکم کرنے کے لیے ایک عام آدمی کے لیے جو رخہ تھا، اس کے لیے بھی رخہ ویسے بڑے آدمی کے لیے بھی، لیکن مخصوص آدمیوں کے لیے خاص اہتمام کر وہی کرسی جس پہ آپ بھی بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں، مگر اس کو اہتمام کر کے اعزاز دے کر لے جا کر بٹھاتے ہیں. یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان متقین کو اٹھائیں گے حشر میں جمع کر پھر اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے اس کی بارگاہ میں آگے ہم بڑھائیں گے، وفد کی شکل میں. مہمانوں کا ایک وفد جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اعزاز و اکرام کے ساتھ، ہماری اپنی زبان میں وی آئی پی کی حیثیت سے. فرشتے لے کر اس کو آگے بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے روبرو لے جائیں گے. فارمیلٹی کی تکمیل ہوگی، حساب یسیر. قرآن میں حساب یسیر، یسیر مانے آسان. فارمیلٹی کی تکمیل کے لیے حساب ہوگا، گرفت کے طور پر نہیں ہوں گا. اس کا برخلاف نسوق المجرمین، ہر قسم کا گناہ کرنے والا آ جاتا مجرم کے اندر، فاسق فاجر کافر مشرک مجوسی سب کچھ، قاتل زانی شرابی سب کچھ، ماں باپ کا نافرمان جواری، ہر قسم کا توبہ نہ کرتا ہو، ایمان اس کی حقیقت پر موت سے پہلے اس کو توفیق نہ ہوتی ہو، اسی میں انتقال کر جاتا ہو. تو ہم ایسے تمام کے تمام مجرموں بھائی کبھی حشر کریں گے. ان کو جانوروں کو جیسا ہانک کر لے کر جاتے ہیں، مجرموں کو جس طرح پکڑ کر بیڑیاں ڈال کر وغیرہ ذلت کے ساتھ ان کو لے کر جاتے ہیں، دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے، اور انتہائی پیاس میں بل بلاتے رہیں گے، بے چین والی کیفیت رہے گی، اور ان کے لیے سکون اطمینان اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر جائیں گے. زیادہ غور کرنے کی چیز ہے. پورے حج کے فارمیلٹیز، حشر کے میدان کا ریہرسل ہے. حشر کے میدان میں اٹھائے جانے سے پہلے ہی اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ریہرسل ہے. اسی لیے اتنی تاکید اور پابندیوں کے ساتھ حج کی تعلیمات ہیں. اللہ ماشاء اللہ جو ہے سو ہے کرے گا، لیکن فی الوقت ایک پکنک کی شکل زیادہ بن چکی ہے. اللہ کے بندے اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں یہاں سے روانہ تو کرتے ہیں. یہ پہنچنے کے بعد
دنیا کی رونق وغیرہ کی طرف اور دنیاوی رونق کے اسباب کی طرف اپنے آپ کو یہ جڑ جاتے ہیں. آپ نماز میں ٹھہرتے ہیں تو شیطان قرآن کے اندر ہے، سیدھے جانب سے آ کے بہکاتا، بائیں جانب سے، پیچھے سے، نیچے سے. پارے 9 میں وضاحت ہے. نماز میں تو دور رہنا تھا نا، اس میں بھی ڈیوٹیز تقسیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میں جو وسوسے سے ڈال کر غلطیاں پیدا کرتا ہے، نماز میں ایسا خلاصہ ہے ادب، خشوع، خضوع، پوری توجہ اللہ کی طرف. بھلے بازو کیا ہو رہا، پیچھے کیا ہو رہا، کوئی گر رہا، کوئی مر رہا، کوئی ایسی آواز آ رہی، توجہ نہیں ہونا، وہ توجہ رب کی طرف ہونا. یہ کیفیت ہونا ہے. صحابہ نے شکایت کی، بعض کو تو شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے، بیسیوں کو آتا ہے. بیسیوں پر سوار رہتا ہے، بیسیوں کو تو بار بار دکھائی دیتا آزو بازو چلتے کرتے. جب وہ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کے سامنے یوں آتا جاتا، یوں آتا جاتا، آپ کو ڈسٹرب کرتا. اب گاڑی کو بھی گراتا ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتا، ہے ایسے ہے انسان. جیسے انسانوں میں دشمنی ہے، دشمن اجنہ بھی ہیں جو انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں. کیا ملتا ان کو؟ مزہ آتا، لطف ملتا. تو ان کا وقت ہم مجرموں کو کیوں جھانکیں گے دوزخ کی طرف پیاس کی شکل میں. حج والی اس میں بھی حدیث میں ذکر کیا ہے، ضیوف الرحمان، چاہے عمرے کو نکلو چاہے حج کو نکلو، اللہ کے مہمان. یہاں بھی ذکر ہے متقیوں کے لیے، یہ اللہ کے مہمان بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. عمرے کے اندر کم دکھے گا آپ کو، حج کے اندر خاص طور پر قانونی طور پر آپ ایئرپورٹ پہنچنا ہے. کیا معلوم غیر قانونی طور پر پہنچے ہوں گے. اسی لیے ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد سے ایئرپورٹ کے باہر آنے تک آپ کو اپنے طور پر اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا. قانونی طور پر ثبوت پیش کرنا پڑے گا. پورے قانونی معاملات کے بعد میں یہاں پر پہنچا ہوں. وہاں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہی پھر وہ آپ کی مہمان نوازی شروع کر دیتے ہیں. جا کے دیکھیے، جو بھی جاتا دیکھیے آپ. وہ پانی جو دنیا میں نہیں ہے اور جس کی خصوصیت دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہے، زمزم سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا حلق تر کرتے ہیں، سارے راستے کرتے ہیں. صرف پانی کا انتظام اگر گورنمنٹ ہٹا لے تو آپ کے کتنے ٹانکے ڈھیلے ہوتے ہیں دیکھ لینا. جوائنٹ دیے تو جوائنٹ نہیں ہونا، اس لیے کہ آج بھی وہاں پانی نہیں ہے. آج بھی پانی نہیں ہے. آج بھی پانی نہیں ہے. خرید و فروخت کے ذریعے سے ہے اور دیگر قسم کے سہولتیں فلاں ہیں، وہ جو بھی ہوں گے وہ الگ بات ہے. لیکن وہ نمونہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت وی آئی پی کے جیسا ایک نمونہ، عرفات کے میدان کا فلاں کا سب، یہ آخرت کا ریہرسل ہے. احرام بھی بالکل آپ کی موت واقع ہو گئی ہے، آپ کے بدن پر کفن چڑھا دیا گیا ہے. اتنا احساس رکھنے کے باوجود بھی پھر دنیا داری میں لگ جاتا ہے. پھر ایک سیکنڈ سے میں دنیا کے ہر گوشے سے کمیونیکیشن نظام کے ساتھ جڑ کر رہ جاتا ہوں. سمجھ کا فرق ہے. اس لیے حدیث میں کنڈیشن کے ساتھ آیا، مبرور، پورے ادب کے تقاضوں کے ساتھ جو حج کر لیں گا
وہ لازماً 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 جنت میں جائے گا، کنڈیشن کے ساتھ۔ اب کسی کے طفیل میں کچھ فائدہ ہوتا وہ الگ بات ہے، یہاں بھی یہ ذکر ہے نیک بندوں کے لیے تو پورے اعزاز مہمان اور وی آئی پی کے جیسی شکل بنے گی، مجرم کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، ہانک کر لے جایا جائے گا۔ بیل نہیں بڑھتا ہے، کوڑے لگتے ہیں، انتہائی پیاسا۔ جب یہ آگے بڑھیں گے اتنے بے یار و مددگار بے سہارا رہیں گے، اتنے بے یار و مددگار رہیں گے، لا یملکون الشفاعت، کوئی سفارش وغیرہ کا کوئی ذریعہ ان کی قدرت میں طاقت میں رہے گا بھی نہیں۔ شفاعت والی ایک چیز ہے، سفارش والی ایک چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو دیں گے، قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، وہ ایمان کے کمال پر پہنچنے کے بعد آپ کا اعزاز بڑھا کر آپ کے اپنوں کے لیے ان کے درجے کو بڑھانے کے لیے آپ کو نوازیں گے، یہ آپ لیجئے، یا آپ کے اپنوں میں کیا کرتے کیجئے، یا آپ کے اپنے بھی ایمان کے درجے میں آ گئے، جنت میں داخلے کے مستحق بھی ہو گئے، درجات میں کمتر ہیں، لیکن آپ کے اپنوں میں ان کا درجہ بڑا ہے تو ان کو عطا کریں گے، تو ان کے طفیل میں ان تمام کے درجے کو ان کے درجے میں بڑھانے کے لیے اس جیسی سفارش چلے گی۔ وہ خالو اس لیے کہ ان کی سفارش کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، دنیا کے ساری چیزیں اس کی پوجا، اس کی پاٹ، اس کے پر بھروسہ، اس کے پر یقین کر کے جو لگے رہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ کام کریں گے، یہ کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر ان کی اشارات یہ کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا ان میں سے اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے، فلاں کو اس نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ مشرکوں نے فرشتوں کو بیٹیاں آج بھی مانتے ہیں، اس لیے ان کے دیویاں جو عورتوں کی شکل میں ہیں، انسان نما کی جو شکل دکھتی ہے وہ انسانی فرشتے ہیں، ان کا فیض جو عقیدہ ہے اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، لہذا ان سے جڑ جاؤ، ہمارا سب کچھ معاف کر دیں گے۔ اور ایک قوم حضرت عیسیٰ کو، اور ایک قوم اگرچہ کہ ایک فرقہ ہو، چند افراد ہوں، حضرت عزیر کو، یہ سے بڑے بڑے نمونے ہیں، یہ نمونے آج بھی ڈھونڈو ملیں گے، آج بھی ہیں۔ بڑا بزرگ کہنے کے بجائے اللہ کے لفظ سے کہنے والے بھی ہیں، آج بھی ہیں، کھوج کرو۔ دوسری بات، زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، قرآن میں جگہ جگہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی ہوس، اپنی غرض، دنیا داری، اسی کا جنون، اسی کے پیچھے، اسی کے پیچھے، اسی کے پیچھے، اس میں جو ساتھ دیا وہ آپ کا، اس میں جو ہاتھ دیا وہ آپ کا مخالف، اس کو بھگوان سمجھ گئے، اس کو خدا سمجھ گئے، اللہ ان کا ایمان ہو گیا، اللہ ان کی ضرورت ہو گئی، اللہ ان کی یہ چیز ہو گئی۔ شرک والی چیز ہوتی کیسا، معبودیت والی۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ کا ارشاد، انہوں نے تو بہت بہت بڑی چیز بہتان کی کہہ ڈالی، اللہ صاحب اولاد کہہ دیا، یعنی اللہ کے ساتھ عیب اور نقص کو بیان کر ڈالا۔ تکاد السماوات یتفطرن، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے فرمایا سمجھو تو یہ سمجھو کہ یہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی سوچ قادر مطلق کے بارے میں، اس کے خلاف میں تم نے سوچ لیا کہ قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ہو جائے،
اور پہاڑ بھی تھر تھرا کر چورا چورا بن کر لڑک جائیں، اپنی جگہ باقی نہ رہیں، اللہ نے پھر باقی رکھا۔ اتنی بڑی گناہ والی بات کہہ دی، تو پھر ان کا اعزاز کیسا ہوگا؟ مجرموں کے جیسا ہی ہوگا۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کا لڑکا کہہ دیا انہوں نے۔ سن لو اب کہ اللہ تعالی رحمان کو مناسب ہی نہیں وہ کسی کو اولاد بنا دے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض، ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اچھی طرح یہ بھی جان لو، تمام آسمان آسمانوں میں، زمین زمینوں میں، ساری مخلوقات اسی میں، دکھنے نہ دکھنے والی، چھوٹی بڑی، ہر قسم کی، جو کچھ بھی ہیں سب کچھ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس غلامانہ اور عاجزی کیفیت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ ان میں سے بعض کو تم نے اللہ کا بیٹا کر دیا تو بیٹا کیا باپ کے سامنے ذلیل ہو کر آتا؟ ارے سب کے سب میری مخلوق ہے، میری قدرت کے نمونے ہیں، میری قدرت کی کاریگاری حیثیت اور طاقت کا درجہ ان کو تم نے کیسا دے دیا؟ بس یہی نہیں دینا ہے۔ بس ایک ہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ منواتے ہیں، شرک سے پاک اللہ کو سمجھو۔ ماں باقی جتنے اعمال ہیں یہ آپ کے ایمانی درجے کو کم کرنے، بڑھانے، گھٹانے کے ہیں، ایمان والی چیز میں فرق نہیں آنا۔ وہ پہچاننا کیسا؟ جو اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں اس کے معنی پہ غور کرنا، پورا قرآن اسی کی وضاحت ہے۔ جتنے نام ہیں اللہ کے، وہ جتنے نام ہیں وہ کام ہیں، وہ کیا کام ہے اللہ کے، اس کی تفصیل قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس کو نکالو الگ سے تو اسماء حسنی ہے، بس اللہ کو پہچانا اس سے ہے۔ اس میں رزق دینے کا ذکر ہے، رازق تم نے کسی اور کو کیسا شریک کیا؟ پانی برسانے کا ذکر ہے، وہی کرتا ہے۔ فلاں دیوی فلاں فلاں کی طرف کیسا جوڑ دیا؟ زندگی دینے والا ہو، موت دینے والا ہو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری سے شفا دینے والا ہو۔ شیطان ایسی حرکتیں کر کے بتا، چلیے ذرا پیشاب پی لے، اچھا ہو، اچھے ہو کے بھی بتاتے ہیں، فلاں کر لے ہوگا، اچھے ہو کے بھی بتاتے ہیں۔ پیدا ہوا نا، کس نے کہا نہیں ہوتا؟ وہ دائمی نہیں ہے، وہ دنیاوی عارضی پیدا ہوا مگر نحوست والا ہے اور آخرت میں عذاب کو ذریعہ ہے۔ لیکن اپنے رب کو اور ایمان رب کو کھویا، ایمان کو خراب کیا۔ عقیدے کی چیز ہے، تدبیر کی چیز الگ ہے۔ اگر پیشاب سے ہی ہوتا اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، آخری 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 شکل ہے طبیب کے اس پر، تو یہ کریں گے تو اس میں آپ نے کوئی حرام کام نہیں کیا، عقیدے کے اوپر جو کیا۔ شیطانی طاقتیں یہی تو کراتے ہیں آپ سے، جو آپ کے ایمان سے ہٹنے والی ایک چیز کراتے ہیں، آپ کے ساتھ رہ کر فلاں فلاں کرتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پاؤں پڑتے ہیں، ان کے ارد گرد گھومتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری چل رہی ہے، چلیے جیسی دکھتی ہے، کامیاب نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں، تحت میں یہ ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی کے کام میں بھی، کسی ایک کام میں بھی، چاہے زمین سے متعلق ہو کہ آسمان سے متعلق ہو، دنیا سے متعلق ہو کہ آخرت سے متعلق ہو، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و واحد ہیں، لہذا اللہ کی وحدانیت کے اندر کوئی فرق ہونے نہ پائے۔ انہی چیزوں کی تکمیل سورہ کی گنتی کی چند ایک آیتیں انشاءاللہ کل ختم ہو جائیں گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔